جن کا بھی حق آپ نے مارا ہے ان کی حق کی ادائیگی رمضان سے پہلے کر دیجئے، ورنہ مارے ہوئے حق کی جو کمائی ہوگی، وہ جو پیسہ ہوگا جس سے آپ شاندار افطار کریں گے، جس سے بہترین سحری کریں گے، وہ حلال ہوگا، یہ حرام فتویٰ آپ کے اوپر ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوسطها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء فاتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. محترم حضرات، اس بات کا ہم تمام لوگوں کو یقین ہے، اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا چند روزہ دنیا ہے، یہ فانی دنیا ہے، یہ مٹنے والی دنیا ہے. یہاں کی لذتیں وقتی ہیں، یہاں کی تمام نعمتیں مٹنے والی ہیں. یہاں کسی بھی شخص کو یا کسی بھی چیز کو قرار نہیں. یہ چیز یا یہ بات یا یہ کہیے کہ ان تمام باتوں پر جتنا ہی ہمارا یقین پختہ ہوگا، ہماری زندگی میں اتنا ہی نکھار آئے گا، اتنی ہی شفافیت آئے گی، اتنی ہی طہارت آئے گی، اتنی ہی پاکیزگی آئے گی. جو بھی میں نے سامنے آپ لوگوں کی 3 آیتیں پڑھی ہیں، اور عموماً جمعے کے خطبے میں یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں اور پڑھنے جا رہا ہوں، جس کا تعلق رمضان المبارک کے مہینے سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن پاک کی اکثر و بیشتر آیات میں تقوی کا لفظ آیا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں اور بتایا بھی گیا ہے اور ہم سنتے بھی ہیں اور سنایا بھی جاتا ہے کہ تقوی کسی ایک خاص
وضع قطع کا نام نہیں ہے۔ یا تقویٰ کی علامت جسمانی لباس یا جسمانی ایک طرح سے وضع قطع، یہ اس کا نام نہیں ہے۔ تقویٰ نام ہے اللہ کے ڈر اور خوف کا۔ اب آپ سوال یہ کر سکتے ہیں، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ جو تقویٰ ہے یا اللہ کا ڈر اور خوف ہے، یہ کیا اثرات مرتب کرتا ہے انسان کی زندگی میں، چاہے وہ سماجی زندگی ہو، چاہے وہ معاشی زندگی ہو، چاہے پرسنل لائف ہو، یا یہ ہے کہ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں اس میں یہ اللہ کا ڈر اور خوف کیا رول پلے کرتا ہے، یہ کیا کردار ادا کرتا ہے، یا انسان کی زندگی پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ اور اس تقویٰ کا اثر جتنا ہی انسان کی زندگی پر ہوگا، اللہ کا ڈر اور خوف انسان کی زندگی میں جتنا ہی آئے گا، اتنا ہی اس کی زندگی مثالی زندگی ہوگی، عظمت کی زندگی ہوگی، عزت کی زندگی ہوگی، اس کی سرفرازی کی زندگی ہوگی۔ اللہ کا ڈر اور خوف یہ دیکھنے اور دکھانے والی چیز نہیں ہوتی، بلکہ ایک کیفیت کا نام ہے، ایک حالت کا نام ہے۔ اور یہ چیز جب انسان کے دل میں آتی ہے تو کیا کیا تغیرات رونما ہوتے ہیں، یا کیا کیا اس کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ تاریخ میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے صحابہ کرام تک اور موجودہ حالات تک بہت سے واقعات ہیں، اور کچھ واقعات تو حضرات ایسے ہیں کہ سنیے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ آخرت میں جواب دہی کا احساس یہ تقویٰ کی بنیاد ہے۔ اللہ کے ڈر اور خوف کی بنیاد آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے۔ آخرت کی کامیابی کا راز اسی تقویٰ میں ہے۔ ایک بندہ مومن ہمیشہ وہ سوچتا ہے، یا اس کے سامنے یہ مقصد ہوتا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، لیکن یہ کہ آخرت ہماری خراب نہ ہو۔ ہم تمام لوگ جانتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ کے ہاں کامیابی کے لیے یا جنت کے حصول کے لیے ہم تمام لوگ نمازوں میں آتے ہیں، جمعے میں آتے ہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ حسب استطاعت حج کرتے ہیں، اور اسی طرح سے دیگر نیکی کے کام کرتے ہیں۔ اللہ کا ڈر اور خوف کی مثالیں آپ دیکھیں، اور وہی ڈر اور خوف رمضان المبارک پیدا کرنا چاہتا ہے، اسی کے تناظر میں میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اور لوگوں کی بات چھوڑیں، میں چل رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہے، یہ وقت کا نبی کہہ رہا ہے، بخشایا ہے، نہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا، اللہ کے مقبول ترین بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبان سے نکل رہا ہے صحابہ کرام کے سامنے کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو میری پیٹھ حاضر ہے، اگر میں نے کسی کا کچھ لیا ہے تو آج مجھ سے وہ حساب کر لے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ جو تھا بڑا ہی فصیح و بلیغ جملہ، انہوں نے کہا کہ ان فضوح الدنیا
ان فضوح الدنیا اہون من فضوح الآخرہ، دنیا کی رسوائی، دنیا کی بے عزتی یہ بہت آسان ہے آخرت کی ذلت و رسوائی سے۔ چنانچہ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، صحابہ کرام کی مبارک مجلس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے صحابہ موجود ہیں، لیکن انہی میں سے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے فلاں جنگ کے موقع پر میرے پیٹھ میں نیزہ چبھایا تھا، اس لیے میں آج آپ کے پیٹھ میں نیزہ چبھاؤں گا، مجھے بدلہ چاہیے۔ صحابہ کرام کے چہرے سرخ ہو گئے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں یہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آؤ اور یقین مانیے، سیرت کی معتبر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ کھول دی اور کہا کہ آؤ تم لے لو اپنا بدلہ، نیزہ چبھا لو مجھ کو۔ وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جنگ کی صف بندی ہو رہی تھی، وہ صحابی جو تھے وہ تھوڑا صف سے آگے نکلے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے سے ان کو تھوڑا سا کوچ کر کے یہ کہا کہ صف میں آ جائیے، صف سیدھی کر لیجیے، یہی معاملہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ کھول دی اور وہ صحابی اٹھے، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ان کو بدلہ نہیں لینا تھا، ان کو تو مہر نبوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر موجود تھی ان کو بوسہ دینا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو اپنے ہونٹ سے لگانا تھا۔ مہر نبوت چوم لیا، کہا کہ میرا بدلہ ہو گیا۔ بدلہ لینے والے نے کیسے بدلہ لیا وہ الگ چیز ہے، لیکن وقت کا نبی کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ آئیے مجھ سے بدلہ لے لیجئے، اس لیے کہ دنیا کی بے عزتی مجھے برداشت ہے، آخرت کی بے عزتی برداشت نہیں۔ پھر ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ 3 درہم میرا آپ کے اوپر ہے قرض، 3 درہم مجھ کو چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا بیت المال کے خادم سے کہ ان کا جو 3 درہم واپس کیا جائے۔ حضرات، یہ وقت کا نبی، اللہ کے محبوب ترین بندے، لیکن ان کے اندر ڈر اور خوف اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ کا ایسا کہ سر عام کہہ رہے ہیں کہ آ کر کے مجھ سے کوئی بدلہ لے لے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ اور بتا کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ ایک خاتون سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا، ان کو احساس ہوا، صحابیہ تھی، احساس ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ جانتی تھیں کہ میرا رجم ہوگا، میری جان جائے گی، جان لی جائے گی اسلامی قانون کے مطابق۔ پہنچی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، گئیں، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا، مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ منہ پھیر لیا، پھر دوسری طرف آئیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، آخر جب بدید ہو گئیں کہا کہ میرے پیٹ میں حمل ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جائیے، وضع حمل کے بعد آئیے گا۔ پھر اس کے بعد آئیں تو کہا کہ نہیں جائیے، ابھی بچہ جو دودھ پی رہا ہے اس کے بعد آئیے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں جب بچے کو گود میں لے کر کے آئی ہیں، ہاتھ میں اس کی روٹی ہے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچہ دودھ چھوڑ چکا ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔
ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کی توبہ ایسی تھی کہ اگر مطلب کہیں بھی ڈال دیا جائے تو وہ جگہ جو ہے وہ ہو جائے. سمجھ لیجئے میں ذرا سا چھپا کر کے بات کر رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ ان کی توبہ بھی قبول ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کروایا. کیوں؟ دنیا کی ذلت و رسوائی یہ کم ہے آخرت کی ذلت و رسوائی سے. حضرات، ہم جس سماج میں رہتے ہیں ہمارے باہمی تعلقات ہیں ایک دوسرے سے رشتے ہیں، ایک دوسرے کا حق اور حقوق ہیں، ایک دوسرے سے لین دین ہے. آپ ذرا غور کیجئے کتنے اپنے بھائی سگے بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کا حق مار کر کے بیٹھے ہوئے. کتنے لڑکے ہیں، بیٹے ہیں جو اپنے والدین کا حق مار رہے ہیں اور مارتے چلے جا رہے ہیں. کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک بوڑھی ماں گھر میں بیٹھی بلک رہی ہوتی ہے، پریشان حال ہے، دوا کی ضرورت ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے، اس کو کچھ بیٹھ کر کے پیار اور محبت کی باتوں کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا سماج، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، گھر گھر کی یہ بات ہے کہ مائیں بلکتی اور تڑپتی رہتی ہیں بچوں کی صورت دیکھنے کے لیے. مائیں بلکتی اور تڑپتی رہتی ہیں بچوں کے دو میٹھے بول سننے کے لیے. والد محترم انتظار میں رہتے ہیں کہ بچہ آ کر کے میرے پاس بیٹھ جائے اور کچھ میٹھی باتیں کر لے، جس کے سلسلے میں کہا گیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کے بعد حق جو ہے، سب سے زیادہ جو حق ہے وہ والدین کا ہے، لیکن حق مارتے چلے جا رہے ہیں. آخرت کا اللہ کا ڈر کچھ بھی نہیں. ایک بھائی جو دونوں ایک پیٹ سے جنمے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ماں کا دودھ پیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ذرا اپنے سینوں پر، اپنے دل پر ہم اور تمام لوگ یہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھیں اور سوچیں کہ ہمارے بھائیوں سے اپنے تعلقات کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ کہ ہم کیا جواب دیں گے اگر ان کا حق ہم نے مارا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا کہ تم نے فلاں کا حق مار لیا، اب یہاں بدلہ چاہیے تو بدلہ وہاں ہم کیا دیں گے؟ پڑوسیوں کے حقوق مار کر کے ہم خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ ایک سوال ہے جو حقوق کے تعلق سے، اللہ کے ڈر اور خوف کے تعلق سے میں آپ کے سامنے چھوڑ رہا ہوں. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تمام تیاریاں ہو رہی ہیں، الحمدللہ ہونی بھی چاہیے، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے اس پر ہماری نگاہ نہیں جاتی یا اس پر ہم توجہ نہیں دیتے. وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ صرف کھانے اور پینے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کا تقوی دل میں جاگزیں کرنے کے لیے، دل میں پیدا کرنے کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ ہم تمام لوگ رمضان کے مہینے میں مختلف پروگراموں میں یا مختلف قسم کے کھیل اور کود میں، اور اب تو ہمارے سماج میں یہ لعنت جو آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ راتوں رات بیٹھ کر کے یا تو لوڈو کھیلا جاتا ہے، یا کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں، یا دیگر خرافات ہوتی ہیں، رات گنوا دی جاتی ہے اور دن میں پھر ظہر تک جو ہے وہ خواب خرگوش میں مست سوتے ہیں. یہ رواج سا بن گیا ہے. کہاں تقوی پیدا کرنے کی بات ہے روزے کے ذریعے، لیکن ان تمام چیزوں کو بھول کر کے صرف بھوکا اور پیاسا رہ لینا یہ روزے کا نام نہیں ہے. اس سے تقوی پیدا نہیں ہوگا، اس سے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوگا. چند کام
آپ رمضان سے پہلے کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کا روزہ اچھی طرح سے گزرے گا، بہتر طریقے سے گزرے گا۔ پہلی چیز جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جن کا بھی حق آپ نے مارا ہے ان کی حق کی ادائیگی رمضان سے پہلے کر دیجئے، ورنہ مارے ہوئے حق کی جو کمائی ہوگی، وہ جو پیسہ ہوگا جس سے آپ شاندار افطار کریں گے، جس سے بہترین سحری کریں گے، وہ حلال ہوگا، یہ حرام فتویٰ آپ کے اوپر ہے۔ جو ماں گھر میں بیٹھی آپ سے ناراض ہے، آپ کے تعلق سے اس کے دلوں میں بدگمانیاں ہیں، یا آپ جو ہے آپ کی بدگمانیاں ان کے تعلق سے ہیں، بیٹھ کر کے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کے اس سے معافی تلافی کر لیجیے، بیٹھ جائیے اس کے پاس، اس سے معافی مانگ لیجیے، ان کو خوش کر لیجیے۔ باپ اگر ناراض ہے تو اس کو خوش کر لیجیے۔ اس رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے یہ کام کر لیجیے، آپ کے دل کو اطمینان ہو جائے گا، آپ کے دل کو سکون ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا روزہ قبول ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ کہا گیا ہے، قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا۔ قرآن کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ زبانی اس کو کچھ پڑھ لیا جائے، کچھ تلاوت کر لی جائے، بے شک اس کا بھی ثواب ہے، اس کا بھی اجر ہے تلاوت کا، لیکن صرف تلاوت کے لیے کلام پاک نہیں آیا ہے۔ یہ تو دستور حیات ہے ہمارا، یہ تو ہمارے نظام زندگی ہے۔ یہ جو لوگ اپنے دستور حیات کو نہ سمجھیں، اپنے نظام زندگی کو نہ سمجھیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو نہ جانے قرآن کے ذریعے، تو آپ سوچئے کہ ان کو رمضان کی لذت کیسے ملے گی؟ کچھ تراویح حافظ جی نے پڑھ دیا اور سنتے چلے گئے، کیا ملا اس سے؟ اس سے فائدہ آپ کا کیا ہوا؟ جب تک کہ ہم سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ اپنا ایک پروگرام بنا لیجئے کہ روزانہ چند آیتیں، صرف چند آیتیں، جو لوگ عربی پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، چند آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو پارہ عام کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، جس کو ہم تمام لوگوں کو تقریباً یاد ہیں، اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن فہمی کے حلقوں میں شامل ہوں، دروس قرآن میں شامل ہونے کی کوشش کریں، اور قرآن میں کیا باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا آپ سے کہنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے، دو باتیں ہوتی ہیں۔ نماز میں بندہ اللہ سے بات کرتا ہے، نماز میں بندہ اللہ سے بات کرتا ہے، اور کلام پاک اللہ کی بات ہے جو اللہ آپ سے کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے محو گفتگو ہے، اور وہ ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے، ہم جان ہی نہیں رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کتاب تو سمجھنے کے لیے آئی تھی۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ تعالیٰ تعجب سے اسی آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، قرآن پر سوچتے کیوں نہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ کیا ان کے دل بند و مقفل ہو گئے ہیں؟ تو حضرات، یہ رمضان کا مہینہ جو تقویٰ کا مہینہ ہے، اللہ کے ڈر اور خوف کا مہینہ ہے،
جہاں جہاں بھی یہ ڈر اور خوف ہمارے اندر یہ ہے یا ہو گیا کہ ہم نے فلاں کا حق مارا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہوگی، اس کو حقوق کی ادائیگی کر دیجئے، والدین کو راضی کر لیجئے، اپنے بھائیوں کو راضی کر لیجئے، بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی کر دیجئے، پڑوسیوں کو حقوق کو واپس کر دیجئے، پڑوسیوں کو خوش کر لیجئے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیا روشنی آتی ہے اور کتنی جو تبدیلیاں آتی۔ تو اصل چیز آخرت کا تصور، اصل چیز تقوی اور پرہیزگاری اگر یہ رمضان میں پیدا نہیں ہوئی تو پھر صرف بھوکا اور پیاسا رہنا یہ اللہ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں جنت میں جانے کی خواہش، آرزو اور تمنا، آگ سے بچنے کا ڈر اور خوف، یہ سب چیزیں ہمارے دل میں آنی چاہیے۔ اگر ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ نیتوں کو صاف کر کے پہلے دن سے ہم نے رمضان کا استقبال کیا تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک مہینہ کا روزہ بھوکا رہنا یہ بہتر ہوگا، کارگر ثابت ہوگا۔ اور اگر نہیں تو پھر یوں ہی جو ہے بہت سارے رمضان آتے اور جاتے رہیں گے اور ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کے اندر اپنا ڈر اور خوف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین انہ تعالی جواد کریم بلکم بر رؤوف الرحیم۔